سہیل آفریدی نے ایک بار پھر قومی بیانیے میں ابہام پیدا کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہمیں افغانستان کو دہشت گردی کے شواہد دینے چاہیے۔ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ دہشت گرد کہاں سے آتے ہیں؟ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 11 سال میں پی ٹی آئی کے کسی لیڈر، وزیر یا مشیر پر حملہ نہیں ہوا، جبکہ خیبر پختونخوا میں تمام چھوٹی بڑی سیاسی جماعتوں پر حملے ہو چکے۔ طلال چودھری نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پر الزام لگایا کہ سہیل آفریدی جان بوجھ کر ابہام پیدا کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی دہشت گردوں کے ساتھ نرم رویہ رکھتی ہے۔ وزیر مملکت نے کہا کہ کل عدم دہشت گرد تنظیمیں افغانستان میں موجود ہیں، دہشت گردوں سے ہمدردی کرنے والے افغانستان چلے جائیں، اور دہشت گردی کے ہاتھوں پاکستان میں 1200 سے زائد افراد شہید بھی ہو چکے۔ طلال چودھری نے واضح کیا کہ آپ کو کتنا خون چاہیے جس سے آپ کی غیرت جاگے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا آج افغانستان کے ترجمان کے طور پر بات کر رہے تھے۔ سہیل آفریدی کا غیر ذمہ دارانہ بیان انتہائی قابل مذمت اور شرمناک ہے۔ وفاقی وزیر عطا اللہ تارڑ کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی کے شواہد طلب کرنے کے بیان پر سخت رد عمل۔ وزیر اطلاعات نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر جاری بیان میں سہیل آفریدی کے موقف کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ پوری دنیا افغان طالبان رجیم کے دہشت گردی کی پشت پناہی کے شواہد دیکھ چکی ہے اور افغانستان کی سرزمین کی دہشت گردی میں استعمال ہونے کے ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں۔ سہیل آفریدی نے جھوٹ اور منافقت کی انتہا کر دی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی قوم نے دہشت گردی کے خلاف بے پناہ قربانیاں دی ہیں، مگر تحریک انتشار کے عناصر جب بھی بات کرتے ہیں دہشت گردوں کی سہولت کاری کرتے نظر آتے ہیں۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ پاکستان کی ترقی فتنہ خارج کو قبول نہیں، اسی لیے ملک کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور سہیل آفریدی کو ہوش کے ناخون لینے چاہیے۔ سہیل آفریدی کے کارکنان نے گزشتہ روز میڈیا کی گاڑیوں پر پتھراؤ کیا جو صحافت کی آزادی پر حملہ ہے۔ سہیل آفریدی کے کارکنان نے میڈیا کی گاڑیوں پر پتھراؤ کر کے ثابت کیا یہ دہشت گردی اور فساد پھیلانے سے ہٹ نہیں سکتے۔ وزیر اطلاعات پنجاب ازبا بخاری نے کہا کہ 9 مئی کے فورنسک رپورٹ کے مطابق ریڈیو پاکستان پر حملے میں پی ٹی آئی کے افراد براہ راست ملوث تھے۔ فورنسک لیب شہباز شریف نے قائم کی تھی، جبکہ پی ٹی آئی اب رپورٹ کی تیاری لاہور میں ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے، جو ان کے جرم نہ ماننے کی عادت کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عالمی ادارے پنجاب حکومت کے اقدامات کے متعارف ہیں اور وزیر اعلیٰ مریم نواز کی کارکردگی کو سراہا جا رہا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ ملک میں کچھ فسادی گروپ انارکی پھیلا کر ترسیلات زد روکنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ مثبت اقدامات مسلم لیگ نون کے دور میں ہی نظر آتے ہیں اور اوورسیز پاکستانیوں کی ریکارڈ ترسیلاتی ملکی معیشت کی مضبوطی کا ثبوت ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے سندھ ہائی کورٹ میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آئین اور قانون کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، جس سے پورے پاکستان کو نقصان پہنچ رہا ہے اور انصاف برائے فروخت نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے پی آئی اے کی نجکاری پر بھی تنقید کی، کہا کہ احتجاجی سیاست اس وقت اختیار کی جاتی ہے جب تمام توقیری ہے۔ سندھ حکومت نے مہمانوں کے ساتھ بہت برا کیا، صوبائی حکومت نے سندھی ٹوپی اجرک کی بے حرمتی کی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی سندھ حکومت پر تنقید۔ کراچی میں ہائی کورٹ بار سے خطاب میں سہیل آفریدی نے کہا کہ سندھ کے عوام نے ہمارا بہترین استقبال کیا، سندھ کے عوام کا دل بہت بڑا اور مہمان نواز ہیں، سندھیوں نے کراچی میں سارے پاکستانیوں کو جگہ دی ہوئی ہے، سندھ حکومت کا رویہ قابل مذمت ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا کہ وکلا نے ہمیشہ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے جدوجہد کی، میں وکلا کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوں، انصاف برائے فروخت نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ صدر مملکت آصف علی زرداری نے اسلام آباد لوکل گورنمنٹ آرڈیننس پر دستخط کر دیے، جس کے بعد یہ آرڈیننس باقاعدہ نافذ العمل ہو گیا۔ آرڈیننس کے تحت قومی اسمبلی کے 3 حلقوں کے سطح پر 3 ٹاؤنز کارپوریشنز قائم ہوں گے، جن میں یونینز کونسلرز کی تعداد وفاقی حکومت طے کرے گی۔ ہر ٹاؤنز کارپوریشن میں 1 میئر اور 2 ڈپٹی میئر ہوں گے۔ ہر یونین کونسل میں 9 جنرل کونسلز اور 4 مختلف نشستیں شامل ہوں گی۔ ٹاؤن کارپوریشنز کی مدت 4 سال مقرر کی گئی ہے۔
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 13 से 16 जनवरी तक बहरीन का सरकारी दौरा करेंगे। सदर मुमलिकत आला सतह वफ्द के हमरा बहरीन रवाना होंगे। दफ्तर खारजा के मुताबिक दौरे के दौरान पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान सियासी, मुआशी और सिफारती ताउन के फ़रोग पर तफसीली बातचीत होगी। सदर आसिफ अली जरदारी बहरीनी क़यादत से अहम मुलाकातें और मुज़ाकरात करेंगे, जिनमें दो तरफ़ा ताल्लुकात, सरमायाकारी, तिजारत, इलाक़ाई और आलमी उमूर ज़ेर बहस आएंगे। दौरे के दौरान बहरीन में मुक़ीम पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल पर भी गुफ्तगू मुतवक्के है। दफ्तर खारजा का कहना है कि ये दौरा पाकिस्तान और बहरीन के बरदराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 एडिशनल जजेस को मुस्तकिल जज बनाने की सिफारिश की गई। जस्टिस मोहम्मद आज़म खान, जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास की तौसी की मंजूरी दे दी गई। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया में बताया गया कि इजलास के दौरान बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जस्टिस नजमुद्दीन मेंगल की बतौर मुस्तकिल जज तौसीब भी कर दी गई है। ताहम जस्टिस अयूब खान की तौसी की सिफारिश अक्सरियती राय से मुस्तरद कर दी गई। जुडिशल कमीशन के इजलास में आइनी बेंचेस के लिए जजेस की नामजदगी के मयार पर गौर करने के लिए एक कमेटी भी तश्कील दी गई है। एलामिया के मुताबिक ये कमेटी जजेस की तकरीरी इंटरव्यूज़ के तरीक़ेकार और मुतल्लिका रूल्स में तरामीम से मुताल्लिक सिफारिशात मुरतब करेगी। खबर यह है कि वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान कहते हैं कि पीटीआई करप्शन को जुर्म नहीं समझती। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में 13 साला हुकूमती दौर पर शदीद तनकीद की और सवाल उठाया कि इस अरसे में अवाम के लिए वाकई क्या काम हुआ है। सूबा इस वक्त बद इंतज़ामी के उरूज पर है और यहाँ गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में अफसरान के दरमियान रिश्वत देने की दौड़ जारी है और जो अफसरान रिश्वत नहीं दे सकते उनके लिए सूबे में गुजारा मुश्किल हो गया है। इख्तियार वली खान ने मजीद कहा कि अवाम की बुनियादी सहूलियात की अदम फराहमी और बद इंतज़ामी के नतीजे में सूबे में शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हुआ है। 13 साल से जारी पीटीआई हुकूमत की कारकर्दगी अवाम की तवक्कुआत के मुताबिक नहीं रही और इस दौरान सूबे में मुआशरती इंसाफ और शफाफियत का फुकदान रहा है। सूबाई वज़ीर खुराक मखदूम महबूब अल ज़मान का कहना है कि रमज़ान में आटे की कीमतों पर कंट्रोल मज़ीद सस्ता करेंगे। गंदम रिलीज़ पॉलिसी के तहत फ़ी 100 किलो बैग पर सब्सिडी दी गई है, जिसमें 85 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। सूबाई वज़ीर खुराक मखदूम महबूब अल ज़मान सिंध इस्लामी कमेटी रूम में फ्लोर्स मिल एसोसिएशंस के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि एंटी करप्शन के आला अख्तियाराती कमेटी की रिपोर्ट काबीना इजलास में पेश की जा चुकी है। ताहम वादा करते हैं कि सिंध में मुल्क का सबसे सस्ता आटा दस्तयाब होगा। सबसे लोएस्ट प्राइस है हमारे आटे की और रमज़ान में तो इसको हमारा मकसद ही ये है कि लोएस्ट तरीन हम ले जाए और आपको एक प्राइस फिक्स करके दिखाएंगे। मेरे भाई 135 रुपये का आटा आ रहा है पंजाब में इस वक्त, 135 का, 118 का है सिंध में। मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि सिंध की जो व्हीट स्टॉक्स हैं सिंध गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है अपनी, और एक कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि हम ट्रेडर्स को नहीं बेच सकते। ये चीज़, ये हमारी स्ट्रैटेजी है, ये हमारा स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम ट्रेडर्स को दें, फ्लोरल एसोसिएशन को दें, हम इसको 10 साल भी स्टॉक कर सकते हैं। हमारी एक कमिटमेंट है हमारी आपस में कि जो आखिरी ग्रेन होगा व्हीट का उसको हम अच्छी प्राइस पे सिंध गवर्नमेंट सेल आउट करेगी। और ये कोई भी छोटी बात नहीं है कि 80 अरब रुपए से ऊपर की सब्सिडी सिंध गवर्नमेंट आवाम को दे रही है। इसकी मद में सिंध गवर्नमेंट रिलीज में भी सब्सिडी देती है, जब प्रोक्योरमेंट का टाइम होता है उसमें भी सपोर्ट प्राइस अनाउंस करती है, तो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मलीर के इलाके मुराद मीमन गोट में हाजी शब्बीर अहमद जोखियों के ताउन से मुफ्त तिब्बी कैंप लगाया गया। कैंप में मलेरिया, शुगर, ब्लड प्रेशर, डेंगू, कोलेस्ट्रॉल समेत दीगर टेस्ट किए गए। तिब्बी कैंप के दौरान 500 मरीजों का मुआयना किया गया और उन्हें मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। अजरक वेलफेयर ट्रस्ट के सरपरस्त आला बशीर अहमद जोखियों का कहना था कि पसमंदा इलाकों में तिब्बी कैंप लगने चाहिए। तिब्बी माहिरीन का कहना था कि पसमंदा इलाकों में ऐसे कैंप लगाने से गरीब मरीजों को फ़ायदा पहुँचता है। तिब्बी कैंप में डॉक्टर शाहिद, डॉक्टर हिबा, डॉक्टर कमल, फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर मोहम्मद अली ने मरीजों का चेकअप किया।
میاوالی میں ڈسٹرکٹ برڈ ہیزرڈ کنٹرول کمیٹی کا اجلاس ڈی سی آفس کمیٹی روم میں منعقد ہوا۔ اجلاس کی صدارت ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو ساریہ حیدر خان نے کی۔ اجلاس میں فلائٹ سیفٹی آفیسر ایم عالم، ایئر بیس غلام مشتبہ کے علاوہ دیگر متعلقہ محکموں کے افسران نے بھی شرکت کی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ایئر بیس کی قیمتی ہوائی جہازوں اور ہوا بازوں کی حفاظت کو ہماری قومی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوڑا کرکٹ اور گندگی کے ڈھیروں پر منڈلانے والے پرندے پاکستان ایئر فورس کی قیمتی اثاثہ جات کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے افسرانوں کو ہدایت دی کہ پی ایف بیس کے گرد نواح اور قائم ڈمپنگ پوائنٹ سے روزانہ کی بنیاد پر کوڑا کرکٹ کو اٹھا کر صفائی ستھرائی کو یقینی بنایا جائے۔ اے ڈی سی آر نے محکمہ پولیس کے سیکیورٹی آفیسر کو ہدایت کی کہ ہوائی فائرنگ اور پتنگ اڑانے والوں کے خلاف مؤثر قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں قومی اسمبلی کا اجلاس اہم ایجنڈے کے تحت شروع ہو گیا، جس میں مختلف ترمیمی بل، کمیٹی رپورٹس اور صدر مملکت پاکستان کے پارلیمانی خطاب پر شکریہ کے تحریک پر بحث شامل ہے۔ اجلاس میں وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی فیڈرل بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ایکٹ 1975 میں ترمیمی بل پیش کریں گے۔ اس کے علاوہ متعدد اہم ترمیمی بل بھی قومی اسمبلی میں پیش کیے جائیں گے۔ مزید تفصیلات کیا ہیں جان لیتے ہیں، ہمارے نمائندے شہزاد مرزا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی شہزاد، آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں؟ ہاں جی بالکل، قومی اسمبلی کا اجلاس آج 5 بجے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت شروع ہوا۔ تلاوت قرآن پاک کے بعد جو اجلاس کی کارروائی شروع ہوئی، اس میں جو سوالات تھے ان کے ایجنڈے کے مطابق آج ایچ آئی وی سے متاثرہ 3,50,000 افراد کی توجہ طلب نوٹس اس میں طلب کیا گیا تھا۔ دوسرا، قومی صحت کے وزیر کی توجہ عوامی تشویش کے اہم معاملات پر بھی مبذول کروائی جانی تھی۔ اسی ایجنڈے میں ریلوے کی منتقلی منصوبہ ترمیمی آرڈیننس بل 2025 بھی ایوان میں رکھا جانا ہے۔ ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ ترمیمی بل 2026 ہے۔ اس کے علاوہ نیشنل ٹیرف کمیشن بل 2026 بھی آج کے ایجنڈے میں شامل تھا۔ پاکستان ترمیمی بل 2026 بھی ایوان میں پیش کیا گیا۔ اس میں اسٹیٹ لائف انشورنس کا بھی معاملہ تھا، جبکہ اسپیکر قومی اسمبلی نے کارروائی کے دوران جو اپوزیشن کے ویب چیف تھے ان کی طرف سے جو ایک لیٹر جاری کیا گیا تھا، اس کے اوپر بھی اپنا اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 14 جنوری کو جو جانچ پڑتال کے بعد قائد حزب اختلاف کے نام اعلان کیا گیا تھا کہ چیف ویب احمد ڈوگر نے محمود خان اچھزئی کا نام جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر کے طور پر بھیجا تھا۔ اس پر اسپیکر نے معاملہ کہا کہ یہ عدالت میں ہے، اس لیے یہ لیٹ ہوا، آپ دوبارہ یہ تحریک جو ہے جمع کروا دیں۔ تو اسی طرح جو احمد ڈوگر ہیں چیف ویب، ان کی طرف سے دیے جانے والے لیٹر کے اوپر اسپیکر قومی اسمبلی نے اپنی وضاحت بھی پیش کی۔ اس کارروائی کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی نے دیگر معاملات جو تھے وہ پینڈنگ کر کے سوالات کے سلسلہ شروع کیا۔ ان سوالات کے اختتام کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی نے دیگر ترامیم کے بل کو کل تک مؤخر کر کے اجلاس کل تک ملتوی کر دیا ہے۔ جی اجلاس کل تک ملتوی کر دیا ہے۔ بہت شکریہ شہزاد، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NT نیوز۔